صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الحمد لله عز وجل فرض علوم کا فیضان جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس فرض علوم کے دروس میں درس جو ہمارے ہو رہے ہیں اس میں ایمان اور کفر سے متعلق جو ہمارے اعتقادات ہونا ضروری ہیں، جو عقائد ہونا ضروری ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں، کچھ ضروری معلومات انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے ہیں یا جو بھی ہم پڑھیں گے، ان سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارے ایمان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اور ایمان کی سلامتی ہماری تا دم موت رہے، اور موت کے جب ہمارا انتقال ہو، اس دنیا سے جائیں تو اپنے ایمان کو سلامت لے کر جائیں۔ تو جتنی بھی باتیں ہم نے پچھلی سنی ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال کے درست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ جتنے عقیدے ہم نے پیچھے سنے اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ایمان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ تو جتنے بھی ہمارے عقائد ہم نے سن لیے یا سنیں گے، یا جو بھی سبق ہم سن چکے یا سنیں گے، ان تمام کا بنیادی مقصد ایمان کی درستگی، ایمان کی سلامتی ہے۔ اور ایمان وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ اس کی بنا پر بندہ ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ایمان سلامت ہے تو بندہ ہمیشگی کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایمان کو سلامت لے کر بندہ چلا گیا، اب اگر اس نے اعمال برے کیے ہیں، بد اعمال کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت سے اس پر عذاب دیا، اور بندہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں مبتلا ہوا، لیکن اس کا ایمان سلامت ہے، تو اب یہ عذاب وقت مقررہ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس پر سے اس عذاب کو ہٹا لیا جائے گا، یا تو قبر سے ہی اس پر وہ عذاب اٹھا لیا جائے گا، یا قبر سے جب وہ اٹھے گا اس وقت اس کا عذاب ختم ہو چکا ہوگا، یا جہنم میں
جتنی مدت اس کے لیے مقرر کی گئی اس میں رہے گا، لیکن بالآخر جس کا ایمان سلامت ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو ایمان وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ہمیشگی کے عذاب سے، نہیں ہمیشہ کا جو عذاب ملے گا اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ایمان کی اہمیت اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہ جنتی ہیں اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان کی سلامتی یہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے علماء کے حوالے سے اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ جس کو اس دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کی حفاظت اور ایمان کی فکر پیدا کرنے کے لیے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ برے خاتمے کے اسباب، اس کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ اسباب بھی ذکر کیے گئے کہ جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے، اور کس کس طریقے سے ایمان چھینا گیا، کیسے کیسے نیک لوگ جو ہے وہ موت کے وقت اپنے ایمان سے محفوظ ہو گئے، کہ تمام باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ ایمان کی اس اہمیت کے بعد ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ لغت کے اندر ڈکشنری میں جو ایمان کا معنی ہے وہ ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، تا صاد دال یا قاف، تصدیق صدق سے، سچائی سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچا ماننا۔ لغت کے اندر اس کا معنی ہے تصدیق کرنا، یعنی سچا ماننا۔ تو چونکہ مسلمان جو باتیں اسلام کی ہیں ان کو سچا مانتا ہے، اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے، ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے امن دینا۔ لغت کے اندر دوسرا معنی ہے امن دینا، امن حاصل کرنا۔ تو مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے، یعنی جن عقائد کا اسے حکم ہے کہ اسے اختیار کرے، جن باتوں پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے، ان کو جب وہ اختیار کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ وہ جب ایمان کو اختیار کر لیا تو ایمان کا معنی ہے امن دینا۔ جب ایمان کو اختیار کر لیا تو اب اپنے آپ کو اس نے ہمیشہ کے عذاب سے امن دے دیا۔ اب امن کے اندر آ گیا، ایمان سلامت ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے عذاب سے امن میں آ جائے گا۔ اور شریعت کی روشنی کے اندر، شریعت کی اصطلاح کے اندر جو ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا، سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا کہ جو ضروریات دین سے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور تعریف اس کی یہ بیان کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جاننا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات میں سچا جاننا،
حضور کی حقانیت کو، حضور کے حق ہونے کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے. جو اس کا مقر ہے یعنی اقرار کرنے والا ہے اسے مسلمان جانیں گے. یعنی جو اس بات کو مانتا ہے کہ حضور حق ہیں، جو کچھ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے. حضور جتنی باتیں لے کر آئے ہیں وہ سب سچ ہیں اور حضور حق ہیں. جو اس بات کو مانے وہ مسلمان ہے. البتہ اگر اس کے کسی قول یعنی کسی بات یا کسی فعل یعنی کسی کام سے یا کسی بھی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار یا ان کو جھوٹا قرار دینا نہ پایا جائے. اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا، جتنی باتیں حضور لے کر آئے سب کو سچا جانتا ہے، لیکن اپنی کسی بات سے نعوذ باللہ حضور کی توہین کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، یا کسی بات کو جھٹلاتا ہے یا حضور کے کسی بات کا انکار کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا، اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. یہاں تین باتیں ایمان سے متعلق سمجھ لیجئے. یہ تین چیزیں ہیں. ایک ہے دل سے تصدیق کرنا. ایمان میں دل سے تصدیق کرنا. نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا یا اپنے آپ کو مسلمان کہنا، مسلمان کہنے کا اعلان کرنا. اور تیسرا ہے کہ جو کام اس پر لازم قرار دیے گئے ان کو کرنا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. نمبر 1 تصدیق کرنا یعنی دل سے سچا ماننا. نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا. نمبر 3 اعمال، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سارے اعمال کہلاتے ہیں. تو جو اصل ایمان ہے، اصل ایمان یہ دل کی تصدیق ہے. اصل ایمان دل کی تصدیق ہے. کوئی کافر ہے، اس نے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو مانا، اللہ کے واحد ہونے کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کو مانا، دین اسلام کے حق ہونے کو مان لیا، دل سے مان لیا، اقرار دل میں اس نے اس بات کی تصدیق کر دی. تو یہ اصل ایمان ہے. زبان سے اقرار، اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلے اولاً اس کی 2 صورتیں بنیں گی، 2 کنڈیشن بنیں گی اس کی. کہ جیسے کوئی کافر ہے، وہ ایمان لے کر آیا، دل سے اس نے تمام اسلامی باتوں کی، ضروریات دین کی تصدیق کر دی کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، یہ اس نے مان لیا دل سے. اب ایمان قبول کرنے کے بعد اسے زبان سے ایمان کے اظہار کا موقع ملا یا نہیں. 2 باتیں ہیں کہ دل سے تصدیق کرنے کے بعد اسے زبان سے اس ایمان کے اقرار کرنے کا، اظہار کرنے کا موقع ملا یا نہیں. تو مسلمان ہوا اور اس کو اسلام کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مومن ہے، ایمان والا ہے. جس کو ایمان لانے کے بعد زبان سے اقرار کا موقع ہی نہیں ملا، ایمان لایا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مومن، مسلمان قرار پائے گا. دوسری صورت کہ اسے موقع ملا کہ وہ زبان سے اقرار کر سکتا تھا، تو یہاں پر پھر اس کی 2 صورتیں بن جائیں گی کہ جس میں اسے اقرار کرنے کا موقع ملا. ایک تو تھا اقرار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اس صورت میں
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اسے اقرار کرنے کا موقع ملا۔ اب اگر اس سے ایمان کے اظہار کا مطالبہ کیا گیا کہ تم مسلمان ہو، اس بات کا اقرار کرتے ہو، اس سے ایمان کے اظہار کا مطالبہ کیا گیا، اس نے مطالبہ کرنے پر اقرار نہیں کیا، دل سے تمام باتوں کو سچا جان رہا ہے، تمام ضروریات دین کی تصدیق کر رہا ہے، اسلام میں جو کچھ ہے اس کو حق مان رہا ہے، لیکن جب اس سے مطالبہ کیا گیا تو اس نے اقرار نہیں کیا، اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، تو اس صورت میں وہ کافر ہے، اس کا وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ موقع ملا، موقع ملنے کے بعد اس سے مطالبہ کیا گیا اور اس نے اقرار نہیں کیا تو وہ کافر ہے۔ اور اگر مطالبہ ہی نہ کیا گیا، ایمان لے کر آ گیا دل سے، لیکن کسی نے اس سے مطالبہ ہی نہیں کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مومن ہے، تو اس صورت میں دنیاوی احکام کے اندر، دنیاوی اعتبار سے جتنے حکم، مثلا نماز جنازہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی میت کے اندر شریک ہونا ہے، جنازے میں شریک ہونا ہے، ان تمام احکام کے اعتبار سے وہ کافر قرار پائے گا، ان تمام احکام کے اعتبار سے وہ کافر سمجھا جائے گا۔ دل سے ایمان لے آیا، ایمان لے آنے کے بعد اس سے مطالبے کا موقع بھی ملا کہ وہ اظہار کر سکتا تھا، لیکن کسی نے مطالبہ کیا ہی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں اس سے کہ تم مومن ہو، تو اس صورت میں جو دنیاوی احکام ہیں، یعنی کافروں کے دنیاوی احکام ہوتے ہیں، ان کے جنازے میں شرکت کرنا، شادی میں شرکت کرنا، یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن قرار پائے گا، کیونکہ دل سے تصدیق کر چکا، اس سے مطالبہ نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہے، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ دنیاوی احکام میں اسے کافر ہی سمجھیں گے، اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، مسلمانوں کے انداز میں اس کے غسل و کفن کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو۔ مثلا کوئی شخص ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن نماز کی فرضیت کا منکر ہے یا زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے، وہ کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کو نہیں مانتا، ہے مسلمان ہونے کا دعوے دار، اب باقی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز کو بھی فرض مانتا ہے، حج کو بھی فرض مانتا ہے، روزے کو بھی فرض مانتا ہے، صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے، اور کہتا یہ ہے یہ جو میں انکار کر رہا ہوں یہ صرف زبان سے کر رہا ہوں، دل میں تصدیق ہے، تو اس صورت میں بھی وہ کافر ہی قرار پائے گا، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا زبان سے بھی انکار نہیں کرے گا۔ اگلا مسئلہ، کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ کلمہ کفر بولے، اور مجبور ایسا کیا گیا کہ اگر کلمہ کفر نہیں بولو گے تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، یا تمہارے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ کاٹ لیا جائے گا، تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے یا تمہارا ناک کاٹ دیں گے، کان کاٹ دیں گے، یہ اسے دھمکی دی گئی۔
جان سے مارنے کی یا جسم کی کسی عضو کے کسی حصے کے کاٹنے کی دھمکی دی گئی. جس کو دھمکایا جا رہا ہے یعنی جس کو دھمکی ملی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو مجھے دھمکی دے رہا ہے، جو بندہ مجھے دھمکی دے رہا ہے وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ اگر میں نے کلمہ کفر نہیں بولا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا یا میرے جسم کے کسی حصے کو کاٹ دے گا. اس بات کو وہ جانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس بات کا بھی غالب گمان ہے کہ اگر میں نے کلمہ کفر نہیں بولا تو یہ جو سامنے والا طاقتور شخص ہے یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر بھی دے گا. ایک تو ہے قدرت کا حاصل ہونا کہ یہ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے نہیں بولا تو یہ کر بھی دے گا. ٹھیک ہے، ہر وہ ضروری نہیں کہ جس کو قدرت حاصل ہو، اختیار حاصل ہو، طاقت حاصل ہو وہ یہ کام کرے گا بھی، لیکن جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کو اس بات کا صحیح اندیشہ ہے کہ اگر میں نے کلمہ کفر نہیں بولا تو یہ میرے جسم کو کاٹ دے گا، مجھے جان سے مار دے گا. تو اب اس صورت میں اس شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر بول دے. اس صورت میں اس شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر بول دے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں تصدیق اور اطمینان موجود ہو. مثلا اس سے کہا گیا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرو، کسی شخص کو کہا گیا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرو اور واقعی اگر وہ انکار نہیں کرتا تو وہ اسے جان سے مار دے گا. تو اس صورت میں اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کہہ دے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن دل کے اندر یہ تصدیق ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. تو اس صورت میں اسے اجازت ہے. البتہ افضل اب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے لیکن زبان سے کلمہ کفر نہیں بولے. افضل صورت اب بھی یہی ہے کہ کلمہ کفر نہ بولے اور قتل ہو جائے، لیکن اگر کسی نے بول دیا تو یہ اس کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر اجازت موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلے موضوع سے متعلق جاننے سے پہلے آئیے اپنے مدنی مقصد کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اگلا موضوع ہمارا ہے کفر. یہ ایمان سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اب کفر سے متعلق کچھ سنیں گے. کفر کا جو لغت کے اندر مطلب ہے، ڈکشنری میں جو اس کا مطلب ہے وہ ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو چھپا دینا. اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی روشنی میں کسی ایک ضرورت دینی یعنی ضروریات دین میں سے کسی ضروری بات کا انکار، اس کو کفر کہتے ہیں. کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو. اور کفر وہ بد بلا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشگی کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی کتنا ہی نیکوکار ہے، کتنا ہی پرہیزگار ہے، دنیا کے اندر کتنے ہی اچھے اعمال وہ کرتا رہا، لیکن جس وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہا تو اس صورت میں جتنے بھی اس کے اعمال ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کے کوئی عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو جا بجا مقامات پر بیان کیا ہے کہ کفار کے اعمال کا کیا حال ہوگا. چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب سے منکروں کا یعنی کفر کرنے والوں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی ہے دور کی گمراہی. یعنی ساری زندگی بندہ عمل کرتا رہا، اچھے سے اچھے اعمال کرتا رہا اور ڈھیر لگا دیا نیک اعمال کا، لیکن کفر ہو گیا، کافر ہے مثال کے طور پہ، یا اس نے کوئی کفر بک دیا ہے، تو اب یہ جو نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا، اس کی مثال ہے راکھ کے ڈھیر کی طرح. بہت ساری راکھ جمع کر دی. راکھ یعنی کوئلہ، آگ جب جل جاتی ہے یعنی کسی چیز کو جلا دیتی ہے تو اس کے آخر میں جو بچتا ہے وہ راکھ ہوتی ہے بالکل. تو اب اس راکھ کا ڈھیر لگ گیا، لیکن سخت آندھی آئی. تو سخت آندھی جب آتی ہے تو راکھ کتنی ہو سب کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. تو اسی طرح اس بندے کی مثال ہے کہ جو نیک اعمال کر کر کے اس نے ڈھیر لگا دیے، لیکن ایمان سلامت نہیں رہا یا وہ ایمان لے کر ہی نہیں آیا، تو جس طرح آندھی والے دن وہ راکھ کا ڈھیر اڑ جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اس کے تمام اعمال ایسے ہی اڑ جائیں گے، کوئی اس کو فائدہ نہیں دیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا کفار کے بارے میں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب. ترجمہ کنز ایمان. اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے. اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی ریگستان کے اندر، صحرا کے اندر، جنگل کے اندر جا رہا ہے، پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل رہا ہے، اچانک دور سے وہ دیکھتا ہے کہ اسے پانی کا چشمہ نظر آ رہا ہے، بہت سارا پانی نظر آ رہا ہے. تو اب یہ دوڑتا ہوا اس چشمے کے پاس جاتا ہے، اس پانی کے پاس جاتا ہے. جب قریب پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میں جس کو پانی سمجھ رہا تھا وہ تو ایک چمکتا ہوا ریتا تھا، ریت تھی. تو وہ ریت اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کو طلب تھی پانی کی. اب جب وہ قریب پہنچ کے دیکھتا ہے تو وہ اسے ریت نظر آتی ہے، تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. اسی طرح کافروں کے اعمال کی مثال ہے، ان لوگوں کے اعمال کی مثال ہے جن کا ایمان سلامت نہیں رہتا، کہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کی ہوں گی اور اس وقت انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت کا انتظار ہوگا، لیکن ان کے وہ اعمال جو ہیں وہ ریت کی طرح ہوں گے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوں گے. اب یہاں پر ضروری ہے کہ پہلے بھی ہم نے کچھ باتیں اس حوالے سے سنی تھی کہ ضروریات دین کا بار بار اس کے اندر ذکر ہے کہ ضروریات دین کا ماننا یہ ضروری ہے، ضروریات دین کا تسلیم کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں. ضروریات دین میں سے کسی ضروری دینی بات کا انکار یہ کفر کہلاتا ہے. تو مختصراً دوبارہ ہم اس حوالے سے سن لیتے ہیں کہ ضروریات دین ہیں کیا. ضروریات دین وہ باتیں ہیں، وہ کام ہیں جن کو ان کے مشہور ہونے کی وجہ سے عام و خاص، عوام و خواص سب ہی جانتے ہیں. ضروریات دین وہ باتیں ہیں، وہ کام ہیں کہ جن کے مشہور ہونے کی وجہ سے عوام و خواص دونوں جانتے ہیں. جیسے توحید ہے، رسالت ہے، 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے،
سب ان باتوں کو جانتے ہیں کہ یہ فرض ہیں، ضروری ہیں۔ عوام اور خواص جن کو جانے کہ یہ دین کی ضروری باتیں ہیں، ان کو ضروریات دین سے کہا جاتا ہے۔ عوام سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں، خواص سے مراد تو علماء ہیں، عوام سے مراد وہ ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں حاضر رہتے ہیں، علماء سے میل جول رکھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ عوام مراد ہیں۔ وہ نہیں کہ جو جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، دور ایسے مقامات پر رہ رہے ہیں جن کو دین کی باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا نہ جاننا، مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت دور کسی علاقے میں رہتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، یا اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ روزہ فرض ہے، تو یہ بات اس کا نہ جاننا، اس کی وجہ سے یہ بات ضروریات دین سے ختم نہیں ہو جائے گی، کیونکہ جو عوام شہروں کے اندر ہے یا ایسے علاقوں میں ہے کہ علماء سے ان کا میل جول رہتا ہے، یہاں پہ مراد وہ عوام ہے۔ تو ایسے عوام کا جاننا ضروری ہے کہ جو علماء سے میل جول رکھتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب کسی بات کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ یہ ضروریات دین سے ہے، دین کی ضروری بات ہے، تو اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہی قسم کی جس کو عوام و خواص سب جانتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے عوام کے اوپر بھی کچھ ضروری باتیں مخفی رہ جاتی ہیں، کچھ ضروری باتیں مخفی رہ جاتی ہیں، پوشیدہ رہ جاتی ہیں، ان کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایسی ضروریات دین کا انکار، ایک تو پہلی قسم ہے جس کو عوام و خواص سب جانتے ہیں، اس کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت کہ جس کو عوام و خواص سب نہیں جانتے، بعض اوقات وہ دقیق ہونے کی وجہ سے، اس میں باریکی ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی، تو ایسی ضروریات دین کے بارے میں اگر کسی نے انکار کیا تو فوری اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، یعنی فوری اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے بتایا جائے گا کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ جب اسے اس بات کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ یہ بات ضروریات دین سے ہے، اب اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پہلی صورت تو وہ تھی جس کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ چیزیں، اور دوسری یہ کہ ہر ایک کو معلوم نہیں لیکن ہے وہ ضروریات دین سے، دین کی ضروری بات میں سے ہے، تو اس کا انکار اس وقت کفر ہوگا جب اس کو بتا دیا جائے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اب اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگلا عقیدہ، یہ زبان سے ضروریات دین کا انکار ہوا۔ جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اسی طرح بعض افعال یعنی بعض کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اسی طرح بعض افعال ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے کسی بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، کسی بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، کہ جو یہ کام کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ زبان سے کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی بت یا سورج یا چاند کو سجدہ کرنا یا کسی نبی کی توہین کرنا یا قرآن پاک یا کعبہ معظمہ کی توہین کرنا۔ تو جو بندہ ان میں سے کسی کام کا مرتکب ہو، ان میں سے کوئی کام وہ کرے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اعلان کرتا ہے اس بات کا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر ان میں سے وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جس طرح زبان سے
کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اسی طرح بعض کام کرنے سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ جو مسلمان ہے اس کو مسلمان سمجھنا اور جو کافر ہے اسے کافر سمجھنا، یہ ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی کسی کافر کو مسلمان سمجھتا ہے یا کسی مسلمان کو کافر سمجھتا ہے تو وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہے۔ البتہ کسی خاص شخص کے بارے میں، کسی خاص شخص کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کسی خاص شخص کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا معاذ اللہ کفر پر ہوا۔ کسی کے بارے میں سوائے انبیاء اور جن کے بارے میں بتا دیا گیا صحابہ کرام کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، تو باقی کسی شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، یا معاذ اللہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ یعنی کوئی کافر ہے، مر گیا، تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا۔ البتہ جو مسلمان مرا ہے، یعنی مسلمان تھا وہ اور مسلمانوں والے ہی وہ کام کر رہا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے کہ وہ مسلمان ہی مرا۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بارے میں ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ کفر پر مرا۔ ہم اسے مسلمان ہی جانیں گے، اور جتنے بھی کام ہیں مسلمانوں والے، جتنے بھی کام ہیں، اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کا جنازہ پڑھنا، تعزیت وغیرہ کرنا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنانا، یہ تمام کے تمام معاملات ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا، لیکن جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام ہم نے اس کے ساتھ مسلمانوں والے ہی کرنے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص کافر تھا اور کفر پر مرا، تو ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہی مرا ہے، لیکن جتنے بھی کافروں والے معاملات ہیں ہم نے اس کے ساتھ وہی کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کرنے لگے، بلکہ جتنے بھی کافروں والے معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ کریں گے۔ اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا یا کفر پر گیا، نعوذ باللہ، لیکن جو مسلمان تھا اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات رکھیں گے، اس کو مسلمان ہی خیال کریں گے، اور جو کافر تھا اس کے ساتھ کفر والے معاملات ہی کریں گے اور اس کو کافر ہی خیال کریں گے۔ اگلا مسئلہ، کسی سنی صحیح العقیدہ کو کافر کہنا، کسی سنی صحیح العقیدہ کو کافر کہنا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اسے دنیاوی اعتبار سے تو سزا دی جائے گی، تعزیر کی جائے گی، قاضی اسے کوڑے لگائے گا، اور اگر اسے کافر، جس کو کافر کہا ہے، تو جس نے کافر کہا، زید نے بکر کو کافر کہا تو زید کو دنیاوی اعتبار سے تو سزا ملے گی۔ اب زید خود کافر ہوگا یا نہیں جس نے بکر کو کافر کہا ہے؟ تو اس کی اولاً دو صورتیں ہیں۔ بکر کو جو اس نے کافر کہا، یہ کس اعتبار سے کہا؟ کافر ایک ہوتا ہے یہ خیال کرتے ہوئے کہ بکر واقعی کافر ہے، بکر کو کافر سمجھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے بطور گالی کہہ رہا ہے، کافر یہ بطور گالی کہہ رہا ہے کسی مسلمان کو، یہ بکر کو وہ کہہ رہا ہے کافر، اور اس سے مقصد اس کو گالی دینا ہے، یہ خیال نہیں کر رہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اگر تو وہ بطور گالی کہہ رہا ہے تو اس صورت میں زید بھی مسلمان ہی رہے گا، زید بھی مسلمان ہی رہے گا. لیکن اگر وہ بکر کو کافر سمجھ کر کافر کہہ رہا ہے، وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ بکر کافر ہے، اس کو کافر میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے مقصد اس کو کافر ہی کہنا ہے، گالی دینا نہیں بلکہ اس کو کافر قرار دینا ہے. تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، بکر کو اس نے کافر کہا اور کافر ہی خیال کر کے کافر کہہ رہا ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ واقعی بکر کے اندر کوئی کفریہ بات پائی جاتی ہے، بکر کے اندر کوئی کفریہ بات پائی جاتی ہے. اگر واقعی بکر کے اندر کوئی کفریہ بات پائی جاتی ہے تو اس کو کافر کہنا درست ہوا. مثلا بکر نماز کی فرضیت کا منکر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کا مرتکب ہوا ہے، یا اس نے ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کیا ہے. تو اگر یہ باتیں واقعی بکر کے اندر پائی جاتی ہیں تو زید کا اسے کافر کہنا درست قرار پایا. اور اگر بکر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے باوجود زید اس کو کافر کہتا ہے، تو اب زید خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اولاً دو صورتیں ہوئیں کہ بطور گالی کہا یا بطور کافر سمجھ کے کہا. اگر بطور گالی کہا تو اس صورت میں دنیاوی اعتبار سے تو اسے سزا ملے گی، لیکن وہ خود کافر نہیں ہوگا. اور اگر کافر سمجھ کے کہا تو جس کو کافر کہا ہے اس میں کوئی کفریہ بات پائی بھی جاتی ہے یا نہیں. اگر کفریہ بات پائی جاتی ہے تو اس کا کافر قرار دینا درست قرار پایا، اور اگر کوئی کفریہ بات نہیں پائی جاتی تو اس صورت میں کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. یہاں پر یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ عام آدمی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ ہر ایک پر حکم کفر لگاتا پھرے گا. ہاں، جو دین کی بالکل واضح باتیں ہیں یا مستند علماء سے اس نے سن رکھا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ رکھا ہے، اسے یاد ہے کہ یہ کفریہ بات ہے اور اس کے کہنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. جیسے بار بار مثال آ رہی ہے، نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا. اگر ایسی بات کا کوئی شخص مرتکب ہوتا ہے تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک اسے کافر کہے گا. لیکن کوئی پیچیدہ یا دقیق بات ہے اور باریک بینی والی بات ہے تو اس صورت میں ہر ایک کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ دوسرے کے اوپر کفر کا حکم لگائے، بلکہ اس کے لیے علماء اہل سنت سے رجوع کیا جائے گا. علماء کی بارگاہ میں سوال پیش کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے کام کا، اس طرح کی بات کا کہنے والا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے. اگلا مسئلہ، اگر کسی کے منہ سے بے خیالی میں کفر نکل گیا، کسی کے منہ سے بے خیالی میں کفر نکل گیا، مثلا کہنا چاہتا تھا اللہ مالک ہے، کہنا چاہتا تھا اللہ مالک ہے، مگر معاذ اللہ منہ سے نکل گیا اللہ مالک نہیں. تو اس صورت میں جو اس نے کلمہ بولا ہے، جو جملہ اس کے منہ سے نکلا ہے، یہ تو کفریہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مالک نہیں، یہ کفریہ ہے. لیکن اس قائل کو، کہنے والے کو کافر نہیں کہیں گے جبکہ اس کی حالت اس کلمے کے خلاف ہو. یعنی واضح ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک مانتا ہے لیکن اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا ہے، تو اس صورت میں اس کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں، اگر وہ اپنی بات پہ اڑ گیا، وہ اس بات پر اڑ گیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک نہیں مانتا، یا دوسرا کوئی منہ سے جو اس کے جملہ نکلا تھا کفریہ، وہ نکلا بے خیالی میں تھا، لیکن اب اپنی انانیت کی وجہ سے، اکڑ پن کی وجہ سے وہ اس پر اڑ گیا اور کہتا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے، تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو بے خیالی سے منہ سے جو کلمہ کفر نکلا ہے، وہ کلمہ تو ہر صورت میں کفر ہے، لیکن قائل اس صورت میں کافر قرار پائے گا کہ جب اس کلمے پہ اڑ جائے اور اس کلمے سے اس کی نفرت کا اظہار نہ ہوتا ہو. یعنی واضح ہو کہ یہ کلمہ جو اس نے بولا ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کافر نہیں قرار پائے گا. اور اگر واقعی اس کو اپنا عقیدہ قرار بنا لیتا ہے
اس پر اڑ جاتا ہے تو اب وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اگلا جو بیان ہے ہمارا یہ کفر ہی سے متعلق، وہ ہے مرتد کا بیان۔ بعض مرتد کہتے ہیں، تو صحیح جو لفظ ہے وہ مرتد ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو کلمہ گو ہو، یعنی مسلمان ہونے کا اقرار کرنے والا ہو، لیکن اس کے باوجود کفر کرے۔ مرتد وہ کہ کلمہ گو ہو کر کفر کرے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو کر کفر کرے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کی دو قسمیں ہیں، مرتد مجاہر، میم جیم الف ہا اور را، مجاہر، اور دوسری قسم ہے مرتد منافق۔ مرتد مجاہر اور دوسری قسم ہے مرتد منافق۔ مرتد مجاہر، مجاہر کا مطلب اعلانیہ، مرتد مجاہر وہ ہوتا ہے کہ پہلے مسلمان تھا، پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا۔ پہلے مسلمان تھا، پھر اپنے اسلام کو اس نے ترک کر دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چاہے وہ دہریہ ہو گیا، چاہے مشرک ہو گیا، چاہے مجوسی ہو گیا، یا کچھ اور اس نے مذہب اختیار کر لیا، تو اس کو مرتد مجاہر کہتے ہیں۔ یعنی اس نے سرے سے انکار کر دیا اسلام کا، اور دوسرا دین اس نے قبول کر لیا، کہ کوئی دین اس نے قبول نہیں کیا لیکن اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس صورت میں اس کو مرتد مجاہر کہا جاتا ہے۔ اور مرتد منافق وہ ہوتا ہے کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان اب بھی کہتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے۔ مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے، یا ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرتد منافق۔ اور نعوذ باللہ مرتد جو ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جو اسلام لے کر آیا اور مرتد ہو گیا تو جتنے اس نے اعمال کیے تمام کے تمام اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، چاہے دوبارہ وہ ایمان لے کر آ جائے۔ دوبارہ جب ایمان لائے گا تو نئے سرے سے اسے اعمال کرنا پڑیں گے، پچھلے جتنے اعمال تھے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی جو کچھ کیا وہ تمام کا تمام تباہ و برباد ہو گیا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اگلا موضوع نفاق، منافقت۔ مرتد جو تھا وہ تو یہ تھا کہ اس نے زبان سے اقرار کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد زبان سے ہی وہ کسی ضروریات دین کا انکار کر رہا تھا، اللہ یا اس کے نبی کی توہین کر رہا تھا۔ اور نفاق یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ ہے، زبان سے اسلام کا دعویٰ ہے، تمام ضروریات دین کا اقرار بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم بھی ہے، لیکن دل سے اسلام کا انکار ہے، دل سے اسلام کا انکار ہے، دل میں اسلام کو حق نہیں مانتا، یہ بھی خالص کفر ہے۔ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی جس کے عقیدے کے اندر منافقت ہے، یعنی کفریہ عقائد ہیں اس کے، دل سے جو اسلام کو حق نہیں جانتا، اس کو کہا جاتا ہے منافق اعتقادی۔ اور دوسری قسم ہے منافق عملی، یعنی دل سے اسلام کو حق جانتا ہے لیکن اعمال کے اندر کوتاہی کرتا ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اس طرح ایک اور حدیث کے اندر یہ مثال ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے۔
تو ایسے لوگ منافق عملی کہلاتے ہیں. اور منافق اعتقادی یعنی جس کا ظاہر اسلام ہے لیکن دل سے کافر ہے، تو یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا، سب سے نچلے طبقے کے اندر. سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب کے اندر ہوں گے. العیاذ باللہ. اگلا موضوع شرک. اور شرک کی تعریف جاننا، شرک کے بارے میں توجہ رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس حوالے سے بھی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں 2 مقام پر یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شرک کرنے کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جو چاہے گا بخش دے گا. شرک کو اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشے گا. اور شرک سے مراد یہاں پر کفر بھی ہے کہ کفر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشے گا. سورہ لقمان میں حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحت جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اس میں یہ الفاظ تھے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. تو شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان میں شرک ہے. اور دوسری بات، چونکہ عام طور پہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی باتیں کہ جو شرک نہیں ہوتی، ان کو بھی شرک قرار دے دیا جاتا ہے، ان کام کے کرنے والے کو مشرک قرار دے دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی شرک کی تعریف جاننا، شرک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ابھی آپ سن چکے کہ جس کے اندر کوئی کفریہ بات نہیں اور اس کو کافر گمان کرتے ہوئے کافر کہہ دیا تو خود بندہ کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح جس کو کوئی دوسرے کو مشرک کہہ دے اور اس کے اندر شرک والی بات نہیں پائی جاتی تو خود وہ مشرک قرار پائے گا. تو شرک کے معنی ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا. واجب الوجود یعنی وہ ہستی جو خود سے ہے، جس کا وجود ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا یعنی ایسی ہستی ماننا کہ جس کا وجود ضروری اور اس کا وجود خود سے ہے، کسی دوسرے نے اس کو نہیں بنایا. یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو لائق عبادت، مستحق عبادت سمجھنا، یہ ہے شرک. اور یہی تعریف کئی کتابوں کے اندر کی گئی ہے. شرح عقائد میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تعریف بیان کی کہ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت او بمعنی استحقاق العبادت. اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی دوسرے کو خدا ماننا یا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے. تو یہ تعریف اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا ماننا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا ماننا یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے. صلو علی الحبیب. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں. شرک کی 3 قسمیں ہیں. وجود میں یعنی ہستی کے اندر، کسی ذات کے اندر یعنی کسی ذات کو اللہ تبارک و تعالی کی مثل سمجھنا. دوسرا خالقیت کے اندر یعنی کسی دوسرے کو یہ سمجھنا کہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. تیسرا ہے عبادت میں یعنی کسی دوسری ذات کو عبادت کے لائق سمجھنا.
اب اس تعریف کو ہم سامنے رکھیں اپنے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو خدا سمجھنا، جب اس تعریف کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معمولات کا جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جن باتوں کو عمومی طور پہ شرک کہا جاتا ہے وہ شرک ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت سے پہلے میں ایک مثال کے ذریعے جو ہمارا عقیدہ بھی ہے اس کو میں بار بار بیان کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں، وہ ہے کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا۔ اب کسی دوسرے کے سامنے جو سجدہ کیا وہ سجدہ اس کو معبود سمجھ کے کیا، یعنی اس کو عبادت کے لائق سمجھ کے کیا تو یہ شرک قرار پائے گا، کیونکہ شرک کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، عبادت کا مستحق سمجھنا۔ جب دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھ کے اس کو سجدہ کیا تو یہ شرک قرار پایا، لیکن سجدہ کیا اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو وہ مستحق کی عبادت نہیں سمجھ رہا، تو اس صورت میں یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس نے سامنے والی ہستی کو، سامنے والی شے کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا، خدا نہیں سمجھا، اگرچہ کہ یہ حرام ہے، اگرچہ یہ حرام ہے، ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے پورا ایک رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم السجدۃ التحیہ، اس میں آپ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو تعظیمی سجدہ، عبادت کا نہیں، تعظیمی سجدہ کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، کسی کو خدا سمجھا جائے۔ اب عام طور پہ کسی کو پکارا گیا، جیسے ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں، تو اس کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اب اگر شرک کی تعریف کو سامنے رکھیں جو مستند اور معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس لفظ کو یا رسول اللہ کو ہم سامنے رکھیں تو شرک کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی، شرک کی تعریف اس کے اوپر ہم نہیں ثابت کر سکتے کہ شرک کی تعریف کے مطابق یا رسول اللہ کہنا شرک ہو جائے۔ شرک کا مطلب ہے کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا یا خدا سمجھنا۔ اب جو یا رسول اللہ کہتا ہے، آپ بتائیے کہ وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے یا بطور عبادت کہہ رہا ہوتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ بات احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے تھے، آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے جسے امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام حاکم اور امام طبرانی نے اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا کہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی دعا کریں کہ اللہ عز و جل مجھے عافیت دے، یعنی مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور اگر چاہے تو صبر کر، اور یہ صبر کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی کہ آپ دعا کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمتی، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اور پھر اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں یا محمد اور یا رسول اللہ، مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. بے شک میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت پیش کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری کی جائے. اے اللہ میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما. اب یہاں پر وہ نابینا صحابی، اس کے بعد آگے روایت کے اندر ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اب یہ موٹے بھی نہیں تھے کہ وہ نابینا جو تھے وہ بینا ہو کر ہمارے پاس آ گئے، آنکھیں بالکل صحیح ہو چکی تھی ان کی. اب جو ہمارا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صحابی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پکارنے کی ترغیب دے رہے ہیں. یا محمد کا نعرہ لگوایا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے ہے. اب یہ تو تھا زندگی کا معاملہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں پکار سکتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب پکارنا درست نہیں ہے. اولا یہ نقطہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ شرک جہاں کہیں بھی ہے، کسی بھی معاملے کے اندر ہے، وہ شرک ہے. شرک کے اندر نہ تو قریب کا کوئی فرق ہے، نہ دور کا کوئی فرق ہے، نہ زندہ کا کوئی فرق ہے، نہ مردہ کا کوئی فرق ہے. اگر کوئی شخص کسی مردہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اگر کوئی شخص کسی زندہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. کوئی کسی دور والے کی عبادت کرتا ہے تو بھی شرک ہے. قریب والے کی عبادت کرتا ہے تو بھی شرک ہے. زندہ کو خدا سمجھتا ہے، مردہ کو خدا سمجھتا ہے تو بھی شرک ہے. دور والے کو خدا سمجھتا ہے تو بھی شرک ہے. قریب والے کو خدا سمجھتا ہے تو بھی شرک ہے. تو شرک کے اندر اولاً زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں ہے، قریب دور کی کوئی قید نہیں ہے. شرک ہر جگہ پر شرک ہے. اور پھر یہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے رہے ہیں. یہی حدیث مبارکہ جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی، امام طبرانی نے انہی سے حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص سیدنا عثمان بن عفان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ان کی خلافت کا سلسلہ دور تھا، اپنی حاجت کے سلسلے میں گیا، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. وہ بار بار جاتا رہا لیکن اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو وہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے شکایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف توجہ نہیں کرتے، آپ جو ہیں ان سے میری سفارش کیجیے. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ترغیب دی کہ آپ وضو خانے پر جائیں، وضو کریں، وضو کر کے مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد وہی دعا کہ جو ابھی ہم نے سنی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ. یہ دعا پڑھنے کی آپ نے ان کو ترغیب دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے وصال ظاہری فرما چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اب آپ یہ دعا پڑھیں. اس شخص نے وہ دعا پڑھی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھا کے اس کی حاجت پوری کی اور اس کو کہا کہ آئندہ بھی کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیا کرو. وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری سفارش کی. تو آپ نے کہا میں نے کوئی سفارش نہیں کی تھی، میں نے صرف تمہیں وہ دعا بتائی تھی، اس دعا کی برکت سے تمہارا یہ معاملہ حل ہو گیا. اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے روایت کیا اور روایت کر کے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے اوپر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ حدیث صحیح ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی اس کی ترغیب دے رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری کی تصنیف ہے الادب المفرد کے نام سے. اس میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، سو گیا آپ کا پاؤں.
تو آپ سے کہا گیا کہ اذکر احب الناس الیک، آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے، سب سے زیادہ آپ کی پسندیدہ ہستی ہے، اس کو یاد کیجئے۔ تو آپ نے اس محفل کے اندر پکارا یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگایا، تو آپ کا پاؤں جو سن ہو گیا تھا وہ صحیح ہو گیا، کھل گیا پاؤں بالکل۔ تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی، ابن صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔ اور اسی کی مثل امام نووی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا۔ قاضی ایاز علامہ شہاب الدین خفازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو مدینے والے تھے، یعنی پہلے کے جو مدینے کے لوگ تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کا پاؤں سن ہو جاتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول رہا کہ بعد وصال ظاہری بھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے رہے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانوروں کے اندر بھی گوشت ختم ہو گیا، بالکل ہڈیاں باقی رہ گئیں، اتنا شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی بکری ذبح کیجیے، انہوں نے کہا کہ بکری کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ضد کرنے پہ ذبح کی، تو جب ذبح کیا گیا تو اس کے اندر سے صرف ہڈیاں نکلیں۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وصال ظاہری کے بعد، آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوئے اور آ کے ندا لگائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے بارش طلب کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ عمر سے جا کے کہہ دو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، ان سے جا کے کہہ دو کہ نرمی اختیار کرو اور ان قریب تمہیں بارش دی جائے گی۔ یہ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا کہ جتنی میری کوشش ہے اس کے مطابق میں عمل کروں گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق جو ہے وہ بارش بھی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنے کا، یہ از اول تا آخر اب تک چلا آ رہا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کوئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے علماء، محققین، محدثین آئے ہیں، سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے آئے ہیں۔ اور جو فقہائے کرام ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے، ان سے مدد مانگنے کے بارے میں فتوے دیے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ علامہ شہاب الدین رملی انصاری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ عام طور پہ جب مصیبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یا شیخ فلاں، پکارتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں، کبھی انبیاء سے مدد طلب کرتے ہیں، کبھی صالحین سے مدد طلب کرتے ہیں، مشائخ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ان کا یہ مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں الفاظ ہیں اغاثۃ بعد موتہم، یعنی جب وہ دنیا سے وصال فرما چکے، یہ انبیاء، یہ صالحین، یہ نیک لوگ، تو ان کے وصال فرمانے کے بعد ان سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ آج کے بزرگ نہیں، 500 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ان سے سوال ہوا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان الاستغاثۃ بالانبیاء والمرسلین والاولیاء والعلماء والصالحین جائزۃ، یعنی انبیاء سے، مرسلین سے، علماء سے، اولیاء سے، صالحین سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اور پھر فرمایا وللانبیاء والاولیاء والصالحین اغاثۃ بعد موتہم، یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ خیر الدین رملی جو حنفی بزرگ ہیں اور یہ بھی 400 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا قولہم، لوگ جو پکارتے ہیں یا شیخ عبد القادر، یہ جو پکارتے ہیں
فرمایا فہو نداء فما الموجب لحرمتہ، یہ تو پکارنا ہے، اس کو کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ جائز ہے یہ پکارنا۔ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی 1000 سال ہو گئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، نے وصال فرمائے ہوئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ، کہ جو مجھے کسی مصیبت کے اندر پکارے، طلب کرے مدد مجھ سے، تو اس کی وہ مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ ومن نادانی باسمی فی شدۃ فرجت عنہ، جو میرا نام لے کسی مصیبت کے اندر تو اس کی وہ مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کا نام سنا ہوگا، مشہور ہے قصیدہ بردہ شریف، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کو علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً آپ کو 800 سال ہو گئے اس دنیا سے تشریف لے ہوئے، انہوں نے اس کو لکھا، اور جس وقت آپ نے لکھا اس وقت سے لے کر تمام دنیا کے اندر یہ قصیدہ بردہ شریف رائج ہے۔ عرب ہو، عجم ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، کوئی مقام ہو جہاں پر اس کو نہ پڑھا جاتا ہو، ہر جگہ پر یہ 800 سال سے مسلسل پڑھا جا رہا ہے، مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قصیدہ بردہ شریف جس وقت آپ نے لکھا، اس کے بارے میں ایک شرح ہے اس کی عصیدۃ الشہیدہ، اس میں یہ لکھا کہ جس وقت یہ قصیدہ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھوم رہے تھے جیسے سحر کے وقت، صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہوا چلتی ہے اور گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں وہ ٹہنی پہ جس طرح جھومتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھوم رہے تھے۔ یہ قصیدہ بردہ شریف وہ قصیدہ ہے کہ جس کی بڑے بڑے علماء نے شروحات لکھی، اس کی وضاحتیں لکھی ہیں، بڑے بڑے علماء نے شرح لکھی ہیں۔ کس نے لکھی ہیں؟ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنے مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے لکھی۔ حافظ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح لکھی۔ 20 سے زائد شروحات اس کی لکھی گئی ہیں۔ تمام کے تمام علماء اس قصیدے کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس قصیدے کی شروحات لکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کے بے شمار مقامات پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس قصیدہ بردہ شریف کی جو 10ویں فصل ہے، 10واں جو اس کا چیپٹر ہے، اس کا پہلا شعر ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی۔ اس کے ترجمے سے پہلے یہ سن لیجیے کہ اس کا پہلا لفظ ہے یا اکرم الخلق، یعنی اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے۔ اس میں امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا ہے، اور آپ کے اس پکارنے کو علماء نے برقرار رکھا ہے۔ سارے علماء اس کو پکارتے ہوئے آ رہے ہیں، ساری امت اس کو پکارتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا اکرم الخلق، اے مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والے کون ہے میرا؟ کون ہے میرا کہ جس کی میں پناہ حاصل کروں؟ کون ہے میرا جس کی میں پناہ حاصل کروں سوائے آپ کے؟ جس وقت کوئی بڑی مصیبت آئے اس وقت آپ کے سوا مجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، آپ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بنیادی نقطہ یاد رکھ لیں کہ شرک میں بنیادی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ موبائل میں نے اٹھایا، موبائل اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا، طاقت سے اٹھایا، طاقت سے اٹھا کے رکھ دیا۔ نعوذ باللہ اگر اس موبائل کو اٹھاتے ہوئے کسی کی یہ نیت ہو، یہ عقیدہ ہو کہ میں نے اپنی طاقت سے اس کو اٹھایا ہے اور اپنی طاقت سے اس کو رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی عطا نہیں تھی، تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا۔ میں نے ان کو پکارا یہاں سے بیٹھے بیٹھے، اور میں نے اس نیت اور اس عقیدے کے ساتھ، یا کسی نے نعوذ باللہ اس عقیدے کے ساتھ پکارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر میں ان کو پکار رہا ہوں، یا یہ اٹھ کے جو میرے پاس آئیں گے میری مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر کریں گے، تو یہ میرے سامنے موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، اس صورت میں بھی یہ شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کو اگر پیش نظر نہ رکھا جائے تو وہ چیز کفر ہو جاتی ہے۔ دوائی کھائی، دوائی کھاتے ہوئے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بغیر شفا دیے اس دوا کے اندر شفا آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شفا ملے بغیر اگر یہ دوا مجھے شفا دے دے گی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اب چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، جب بندہ کسی دوسرے کو پکارتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، اس میں اگر اس بنیادی بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ یہ جو میری مدد کر رہا ہے، میرے پاس میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کو دور کر رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہے جس کو یہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ کفر قرار نہیں پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدے کی جو ہے وہ سلامتی رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم سب کو صحیح عقیدے پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید ایک بات اس حوالے سے میں کچھ اور عرض کر دوں، یہ مدد مانگنے کے حوالے سے جو یاد آ گئی مجھے، کہ ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب، ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ تحت الاسباب سے مطلب یہ ہے کہ ایک عام مدد ہوتی ہے، جیسے آپ سے میں نے پیسے مانگ لیے، آپ مجھے پیسے دے سکتے ہیں، یہ ایک عام مدد ہو گئی۔ آپ اپنے گھر پہ جاتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، تو کھانا مانگنا یہ بھی ایک مدد ہے، جس نے آپ کو کھانا کھلایا یہ مدد ہے، ڈاکٹر نے آپ کی مدد کی، دوائی دی، یہ مدد ہو گئی۔ یہ ہو گئی اسباب کے مطابق مدد، عام طور پہ جو مدد ہوتی۔ ایک مدد ہوتی ہے کہ جس میں عام مدد نہیں ہوتی، کوئی خصوصی مدد ہوتی ہے۔ اسباب جو ہوتے ہیں عام طور پہ جو ذریعے بنتے ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہوتے، جیسے کسی ولی اللہ سے جو ہے وہ اولاد مانگنا کہ آپ اولاد عطا کر دیجئے، تو اس میں چونکہ عام طور پہ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی دوسرے کو اولاد عطا کر دے، پھونک ماری اس کو اولاد مل گئی، اس میں کوئی سبب نہیں ہوتا، ظاہری سبب اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری اسباب موجود ہیں، ظاہری ذریعے موجود ہیں، اس کے ذریعے سے اگر مدد طلب کی جائے، جو عام طور پہ مدد طلب کی جاتی ہے وہ مدد طلب کریں ایک دوسرے سے، تو یہ شرک قرار نہیں پاتا۔ اور اگر ان اسباب کو چھوڑ کر، ان ذریعوں کو چھوڑ کر مدد طلب کی جائے تو وہ شرک قرار پاتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہی غلط ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ما فوق الاسباب یعنی عام ذرائع سے ہٹ کر، عام مدد سے ہٹ کر مدد مانگنا یہ شرک ہے، اور عام طور پہ جو مدد مانگی جاتی ہے وہ مانگنا شرک نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد ہی غلط ہے، کیونکہ شرک ہر مقام پہ شرک ہے۔ اگر آپ دنیاوی اسباب میں بھی اگر ان کو حقیقی سبب سمجھتے ہیں، آپ نے اپنی والدہ سے مدد مانگی، ان سے روٹی مانگی، انہوں نے آپ کو روٹی کھلا کے آپ کی مدد کی، اور آپ نے یہ سمجھا کہ حقیقی سبب، حقیقی مدد کرنے والی آپ کی والدہ ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو شرک میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اور ایسے واقعات موجود ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی چیزیں مانگی ہیں کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتی۔ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کہ میں آپ کو حافظہ دے دوں، تو عام طور پہ کون کس کو حافظہ دے سکتا ہے؟ کمزور حافظے والے کو میں پھونک ماروں، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ عام طور پہ تو مدد نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی دوائیاں کھائیں گے، خمیرے کھائیں گے، تو جو دنیاوی اسباب ہیں اس کو اختیار کریں گے۔ عام طور پہ دوسرا کوئی بندے کو حافظہ نہیں دے سکتا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس عام مدد سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی سے مروی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، کہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن حدیثیں سن کے بھول جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابسط رداءک، کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے چادر پھیلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے اس میں کچھ ڈال دیا، پھر فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب آپ بتائیے
کہ یہ مدد کے عام اسباب کے تحت ہوئی، عام ذریعے کے تحت ہوئی، بلکہ ایک ایسی مدد تھی کہ جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، اسباب سے ہٹ کے مدد ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلب کی۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر روایت کیا ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، بدر کی جنگ تھی، اس میں آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ کا ڈھیلا یہ گال پر آ گیا، منہ پر آ گیا۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ پہلے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، کاٹ کے اس کے اوپر پٹی وغیرہ لگا دیں گے، مرہم لگا دیں گے اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، لے کر آ گئے۔ اب جب آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آئے تو عام ذریعہ کیا ہے اس کا؟ آپریشن کروایا جائے، اس کو کاٹ کے اس کے اوپر مرہم لگا دیا جائے، پٹی باندھ دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کو بلا کر اپنے دست اقدس سے اس آنکھ کے ڈھیلے کو واپسی ان کی آنکھ کے اوپر لگا دیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میری اس آنکھ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری کون سے آنکھ ضائع ہوئی تھی، کس آنکھ سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ عام اسباب سے ہٹ کر، عام ذریعے سے ہٹ کر مدد ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو ایسی مدد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طلب کرتے رہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات صحابہ کے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عام ذرائع سے، عام اسباب سے ہٹ کر مدد مانگی۔ تو شرک عام ذریعے سے ہو یا خاص ذریعے سے ہو، ذرائع سے ہٹ کر ہو، ذریعوں کے ساتھ ہو، اسی صورت میں شرک ہوگا جبکہ سامنے والے کو عبادت کے لائق سمجھیں، سامنے والے کو خدا سمجھیں، ورنہ وہ شرک قرار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور کفر و شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصراً ہم جو گناہ کبیرہ ہیں ان کی معرفت کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا، اور دوسرا جو کبیرہ گناہ ہے ادائیگی کی امید نہ ہونا، یعنی وہ مجبور نہ ہو اور نہ ہی اس سے پورا ہونے کی ظاہری صورت ہو، نیز قرض دینے والا اس کے حال سے بے خبر ہو۔ پہلے ہم سنتے ہیں اس حوالے سے کہ ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ اس نیت سے لے رہا ہے کہ وہ اس قرض کو ادا نہیں کرے گا، تو اس صورت میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے تلف کرنے کے ارادے سے لوگوں کا مال لیا، اللہ عز و جل اس پر تلف کرے گا۔ یعنی کسی نے اس نیت سے دوسرے کا مال لیا، قرض کی صورت میں لیا، کہ وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی آدمی اس عزم سے، یعنی اس ارادے سے قرض لیتا ہے کہ ادا نہ کرے گا، تو وہ اللہ عز و جل سے چور بن کر ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قرض دو قسم ہیں۔ جو اس حال میں مرا کہ اس کی قرض ادا کرنے کی نیت تھی تو میں اس کا ولی ہوں، یعنی میں اس کا قرض قیامت کے دن ادا کر دوں گا۔ دوسرا، جو اس حال میں مرا کہ اس کی ادائیگی کی نیت نہ تھی تو یہ اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، اس دن درہم یا دینار نہ ہوگا۔ یعنی وہ اس نیت سے قرض لیا تھا اس نے کہ وہ ادا نہیں کرے گا، یا لے لیا تھا اب ادا کرنے کی نیت نہ رہی اور اس حال میں وہ مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی جو نیکیاں ہیں اس کے بدلے جو ہے اس کا قرض ادا کرے گا۔ ایک گناہ یہ ہے کہ مقروض کو مہلت نہیں دی جاتی، مقروض کو بے جا تنگ کرنا،
بے جا تنگ کرنے کے حوالے سے کچھ حدیثیں ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانع غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل مقروض کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر دے، جب تک وہ ایسے کام میں نہ پڑے جسے اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو مقروض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ قرض ادا کر دے، اور یہ اسی صورت میں ہے جبکہ مقروض کی واقعی قرض ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرضے میں قرضہ ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کبیرہ گناہوں کی معرفت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ایک کلیگ وہ غیر مسلم ہے، اگر اس کے ساتھ کھانا پینا کھایا جاتا ہے اور بعض دوست اسے آتے جاتے سلام بھی کرتے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ کوئی کسٹمر آتا ہے اس سے سلام لیتا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے، وعلیکم السلام، جی حضور، جی جناب، کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ آنے والے کو نہیں پتا ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کے ساتھ سلام لیا، آیا کہ وہ گناہ گار ہوگا، اس کے کلیگ ہیں، اس کے ساتھ سلام بھی لے رہے ہیں، کھانا پینا بھی کھا رہے ہیں، ہر چیز ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو غیر مسلم ہے تو کہا جاتا ہے بھائی ہے تو انسان، آپ انسانیت کے ناطے دیکھو، اس کو کافر ہونے کے ناطے نہ دیکھو۔ آیا کہ یہ سوال کہ وہ اب کہنے والا یہ وہ بھی کافر کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ کافر کے زمرے میں نہیں آئے گا، البتہ یہ کہنا کہ یہ انسان ہے، اس حوالے سے اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا تو یہ غلط جملہ ہے، ناجائز ہے اس طرح کہنا ان کا۔ کافر کو سلام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کافر سلام کرتا ہے اور نہیں جواب دیں گے تو اس صورت میں فتنہ و فساد ہو جائے گا، تو اب فقط وعلیکم کہہ دیں۔ اور جہاں تک رہا اس کے ساتھ کھانے پینے کا معاملہ تو شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں، البتہ اگر نہیں کھاتا کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کے، مثلاً دفتر ہے، آفس ہے، اس میں سب ساتھ مل کر کھا رہے ہیں، وہ غیر مسلم بھی بیٹھا ہوا ہے، اب اگر یہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اگر تو وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ الگ جا کے اپنا کھا لے گا، کوئی کسی طرح کا کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ الگ کھائے، اور اگر اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ دل میں کراہت رکھتے ہوئے وہاں بیٹھ کے وہ کھا سکتا ہے۔ اور اگر جو باہر سے آنے والے ہیں جب انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ بندہ کافر ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کہ جب معلوم نہیں تو اس وجہ سے وہ گناہگار بھی قرار نہیں پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میرا سوال ہے، میں نے ایک مرتبہ کسی سے سوال کیا کہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو کیسا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اگر نماز میں ویسے خیال آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سجدے میں خیال آ جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، شرک کی تعریف تو بیان کر ہی دی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ جانے، اس صورت میں اس وقت تک وہ کافر قرار نہیں پاتا۔ اب سجدہ ہو یا رکوع ہو یا التحیات میں ہو یا قیام کے اندر کھڑا ہو، یہ پوری کی پوری عبادت ہے، اور شرک ہر جگہ پہ شرک ہے۔ تو خیال لانا یا خیال آنا یہ اگر شرک قرار پا جائے تو پھر اس صورت میں تو ہر ایک مشرک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال تو نماز کے اندر آتا ہی ہے، جب آپ ایھا النبی بولیں گے، پکاریں گے تو خیال خود بخود آئے گا۔ اسی طرح اگر سجدے کے اندر کسی کو خیال آ گیا تو اس صورت میں وہ مشرک قرار پا جائے تو پھر ایسا کہنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ شرک کی تعریف پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے، شرک کو صحیح معنی سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تمام کے تمام اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، یہ وساوی سے خیالات اسی صورت میں آتے ہیں جبکہ شرک کی تعریف جو ہے وہ پیش نظر نہ رکھی جائے۔ تو سجدہ ہو یا رکوع ہو یا قیام ہو یا نماز سے باہر ہو، کہیں بھی کسی بھی ہستی کا دل کے اندر خیال آنا یہ شرک نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر کسی غیر مسلم کو کہنا کہ تم پہلے عبادت کر لو پھر ملتے ہیں، کسی غیر مسلم کے مرنے پر اس کے گھر پر جا کر تعزیت کرنا، ان کی شادی کی تقریب میں شرکت کرنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے گھر کا پانی پینا کیسا؟ مطلقاً کافر کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ کفار کے جو مذہبی کام ہیں، جو ان کا مذہبی شعار ہے، ان کی مذہبی نشانی ہے کہ وہ انہی کے ساتھ خاص ہے، وہ کافر ہی کرتے ہیں۔ اب اگر مسلمان اس کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کافر قرار پائے گا۔ تو جو الفاظ ان کے دینی لحاظ سے انہی کی نشانیاں ہیں، ان کے خاص الفاظ ہیں دینی اعتبار سے، اگر انہیں کوئی ادا کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ تو کسی بھی کافر کے گھر پہ جانا، اس کی تعزیت کرنا، یہ ناجائز و حرام کام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی کافر سے یہ الفاظ کہنا کہ پہلے عبادت کر لو، یعنی اس کو اپنے جو کفریہ عبادت ہے اس کے کرنے کی اجازت دینا، تو یہ کفر ہے۔ ہاں اگر وہ ملنے آیا ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے جا رہا ہے، یہ کچھ الفاظ نہیں کہتا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی عبادت کرو، تو اس کے خود اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، اس سے تو اس کو توبہ کرنا پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ ضرورت دین میں سے، تو یہ مرتد منافق بھی بعض جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، جیسے کوئی مارکیٹ ہے اور مرتد منافق اگر وہاں ہے اور اس نے ضروریات دین کا انکار کر دیا جو کہ مسلمان عام مسلمان جانتے ہیں، تو مزید مسلمان اس سے سلام دعا کرتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو اب ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ لیکن جب اس نے واضح طور پہ کسی ضروریات دین کا انکار کر دیا تو پھر وہ مرتد منافق کہاں رہا؟ وہ تو مرتد مجاہر ہو گیا۔ بالکل واضح انداز میں اس نے جب الفاظ ایسے کہہ دیے، ایسی بات کر دی کہ جو دین اسلام کی کسی ضروری بات کا انکار ہے، تو پھر وہ منافق نہ رہا، مرتد منافق نہ رہا بلکہ مرتد مجاہر ہو گیا، اعلانیہ وہ ارتداد کا مرتکب ہو گیا۔ تو اس سے میل جول رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے، کسی طرح کا کاروباری تعلق بھی اس سے رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی نا حضور، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگلے جنم میں ملیں گے یا تم ساتوں جنم تک فلاں کام نہیں کر سکتے، تو ایک سے زائد جنم کا عقیدہ رکھنا کیسا؟ ایک سے زائد جنم کا عقیدہ رکھنا تو کفریہ ہے، باقی کے 7 جنم تک یہ کام نہیں کر سکتی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم کبھی یہ کام نہیں کر سکتے، اور اگر یہ مقصد ہے اس کا کہ 7 جنم کا وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہونے کا وہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، اسلام کے بالکل عقائد کے خلاف ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ دوبارہ پیدا ہوں گے یا یعنی دوبارہ کوئی دوسری زندگی ہمیں ملے گی دنیا کے اندر، جیسا کہ عقیدہ ہے بعض فرقوں کا، تو اس صورت میں یہ کفر ہے۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے اس کا ایمان کا کیا ہے اور اس کے جو ضروریات دین ہیں ان کے بارے میں کیا؟ خودکشی کرنا ناجائز و حرام اور کبیرہ گناہ ہے، البتہ خودکشی کرنے والا یہ مسلمان ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا، اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام مسلمان اس کی نماز جنازہ کو چھوڑ دیں، اگر سب نے اس کی نماز جنازہ چھوڑ دی تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اس کی نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ کیے جائیں گے، اس کو ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن خودکشی کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسا گانا گاتا ہے جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ کفر ہے، تو کیا وہ کافر ہوگا یا نہیں؟ 2 صورتیں ہیں، اگر تو بالکل واضح بات ہے، ایسی اس کے اندر کفریات ہیں کہ جو ہر خاص و عام جانتا ہے، بالکل واضح کفر ہے، اس صورت میں تو اس کا نہ جاننا عذر نہیں ہے، اور واقعی ایسی باریک بینی والی بات ہے، ایسی دقیق بات ہے کہ جو اس کو پتہ چل ہی نہیں سکتی، عام بندے کو پتہ چل ہی نہیں سکتی، تو اس صورت میں وہ کلمہ تو کفر ہے، لیکن جب تک اسے علم نہ ہو اس وقت تک اس پر حکم نہیں دے سکتے۔ ہاں اسے بتا دیا، اب اگر وہ دوبارہ گاتا ہے یا پہلا جو گایا اس کے پر راضی رہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے میل جو رکھا جا سکتا ہے، ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، ان کے مذہبی تہوار میں جایا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اہل کتاب؟ دیکھیں، اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کافر قرار دیا ہے۔ اہل کتاب دوسرے مشرکین سے ان کا حکم فقط اتنا جدا ہے کہ جو صحیح کتابی ہے، یعنی جو کتاب کسی نبی پر نازل ہوئی اس کو وہ ماننے والا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو مذہب تھا ان کا اس کے پر وہ کاربند ہے، یعنی مسلمان نہیں ہوا لیکن یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ جو یہودی یا عیسائی واقعی یہودی یا عیسائی ہو، جیسا مذہب لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس پر کاربند ہے، انجیل و توریت کو ویسے ہی مانتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے ملک میں جزیہ دے کر رہتا ہے، تو اس صورت میں اس سے نکاح کی اجازت موجود تھی۔ اتنا فرق ہے اس کے اندر، اور ان کے جو ذبیحے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اجازت موجود ہے۔ اس کے علاوہ تمام احکام میں وہ دوسرے کافروں کی طرح ہیں، لیکن فی زمانہ جو اہل کتاب ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اپنے مذہب پر موجود ہی نہیں ہے، وہ نیچری ہو چکے ہیں، دہریے ہو چکے ہیں، دین کو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اصل فطرت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، دین کی طرف وہ مائل ہی نہیں ہے، لہذا وہ احکام ان کے موجود نہیں۔ اسی طرح آج پوری دنیا کے اندر جتنے کافر ہیں سارے کے سارے حربی ہیں، یعنی وہ جو ذمی جن سے اجازت دی گئی اہل کتاب میں سے کہ نکاح کیا جائے، آج وہ اہل کتاب سرے سے زمین پر موجود ہی نہیں ہے، کہ جو جزیہ دے کر باقاعدہ جو ٹیکس ان کے اوپر لگایا جاتا ہے اسلام کی طرف سے، وہ دے کے کسی مسلمان ملک کے اندر رہ رہے ہوں الگ سے، ایسے کافر آج روئے زمین پر موجود ہی نہیں، لہذا ان سے نکاح کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو اہل کتاب ہوں یا دیگر مشرکین ہوں ان کے احکامات ایک صحیح ہیں، سوائے یہ چند باتوں کے جن کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔